ابن مسعود اور کئی صحابہ سے منقول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی سے کرتے تھے۔ دستور کے مطابق حابل نے قابل کی بہن سے شادی کرنے کا ارادہ کیا۔ قابل جو کہ عمر میں بھی بڑا تھا، اس کی بہن خوبصورت بھی تھی۔ قابل کا خیال تھا کہ وہ اپنے بھائی پر فوقیت رکھتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حکماً ارشاد فرمایا کہ قابل اپنی جڑواں بہن کی شادی حابل سے کرو۔ قابل نے انکار کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو قربانی کا حکم دیا اور خود ادائیگی حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ اپنی اولاد کی حفاظت و نگرانی کے لیے آسمانوں کو کہا، تم میری اولاد کی حفاظت کرنا، تو آسمانوں نے انکار کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمینوں سے کہا تو انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ پہاڑوں سے کہا تو انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ قابل نے بقیہ اولاد کی ذمہ داری لے لی۔ جب آپ مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے تو دونوں بیٹوں نے اپنی اپنی قربانی، حابل جو کہ مال و مویشی والا تھا اس کے مطابق بکری کا بچہ قربانی کے لیے پیش کیا، اور قابل نے اپنی زرعی پیداوار سے فصل کا ایک ناکارہ اور ردی کا گٹھا قربانی کے لیے پیش کیا۔ جب دونوں اقسام کی قربانیاں پیش کر دی گئیں تو آسمان سے آگ اتری جس نے حابل کی قربانی کو بھسم کر دیا اور قابل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ قربانی قبول نہ ہونے کی وجہ سے قابل غضبناک ہوا اور کہنے لگا، اگر تو میری جڑواں بہن سے نکاح کرنے سے باز نہ آیا تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابل نے کہا، اللہ پرہیزگاروں کی قربانی ہی قبول فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قسم بخدا مقتول حابل ستوت و طاقت کے اعتبار سے قابل سے فائق تھا، لیکن خوف و گناہ قابل کی طرف ہاتھ بڑھانے سے منع رہا۔ ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تشویش لاحق تھی کہ آیا ان کے بیٹوں کی قربانی قبول ہوتی ہے یا نہیں۔ جب قابل کی قربانی مردود اور حابل کی قربانی قبول ہو چکی تو قابل نے اپنے والد گرامی سے کہا کہ آپ نے حابل کے لیے دعا کی ہے، اس لیے اس کی قربانی قبول ہوئی، آپ نے میرے لیے دعا نہ کی۔ اس وقت قابل نے حابل کو دھمکی دی۔ ایک رات حابل کو بکریاں چراتے ہوئے تاخیر ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابل کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کہ حابل کو تاخیر کس لیے ہوئی ہے۔ قابل تلاش کے لیے نکلا۔ حابل ملے تو اسے کہنے لگا کہ تیری قربانی قبول ہو گئی، میری کس لیے نہیں ہوئی؟ تو حابل نے کہا کہ اللہ متقی لوگوں کی ہی قربانی قبول کرتا ہے۔ یہ سن کر قابل کو غصہ آ گیا اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک ٹکڑا تھا۔ قابل نے حابل کو وہ لوہے کا ٹکڑا مارا اور ہلاک کر دیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ حابل آرام کر رہے تھے، قابل نے پتھر ان کے سر پر مارا اور انہیں قتل کر دیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ حابل نے حابل کا گلا گھونٹ کر درندوں کی طرح چیڑ پھاڑ دیا، جس کی وجہ سے وہ وصال کر گئے۔ حابل کا یہ اظہار بیان اس کے حسن اخلاق اور خشیت الہی پر دلالت کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان تلواریں اٹھا کر ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ صحابہ نے عرض کی، یا حبیبی یا رسول اللہ، قاتل تو جہنمی ہوا، مقتول کا کیا قصور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی مسلمان کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا لیکن داؤ نہ چل سکا۔ جب قابل نے حابل کو قتل کر دیا تو اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب اس لاش کا کیا کرے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ قابل حابل کو قتل کرنے کے 1 سال تک لاش کو اٹھائے پھرتا رہا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب اس کا کیا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا جو آپس میں لڑنے لگے، ایک نے دوسرے کو مار دیا۔ جب وہ مر گیا تو قاتل نے زمین پہ گھڑا کھودا اور مردہ کوے کو اس پر رکھا اور اوپر سے مٹی ڈال دی اور زمین کو برابر کر دیا۔ پھر قابل نے بھی یہ دیکھا تو اس نے بھی ایسا ہی کیا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قابل بہت جلد عذاب میں گرفتار ہو گیا تھا۔ جس دن اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا اسی دن اس کی پنڈلی اس کی ران سے مل گئی تھی، اور جس طرف سورج جاتا اس کا چہرہ بھی اسی طرف گھوم جاتا۔ یہ عذاب اسے اپنے والدین کی نافرمانی اور بھائی کی حسد کی بنا پر پہنچا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سرکشی اور قطع رحمی کے علاوہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی سزا بلا تاخیر دنیا میں بھی دے دی جائے اور آخرت میں بھی گناہ گار کے لیے عذاب کو جمع رکھا جائے۔
پیارے دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ واقعہ پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔